بسم الله الرحمن الرحیم۔ النحو الواضح، النحو الواضح میں ہم لوگ جس سبق میں تھے وہ تھا المقصور و احوال اعرابی، مقصور اور اس کے اعراب کی حالتیں، مقصور اور اس کے اعراب کی حالتیں۔ اس سبق میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جو اس میں مقصور ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ اسم، ہر وہ اسم معرب جس کے آخری میں لازمی طور پر الف ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے تو وہ اس میں مقصور ہوتا ہے۔ اور اس میں مقصور کے اعراب، اس میں مقصور کے اعراب میں اعراب مقدر ہوتا ہے اپنی تینوں حالتوں میں، چاہے وہ رفع کی حالت ہو یا نصب کی حالت ہو یا جر کی حالت ہو، تینوں حالتوں میں اس میں مقصور کا اعراب مقدر ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثالیں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور اس کے سبق کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کی تمرین کو ہم لوگ حل کریں گے۔ ذیل اسماء الآتیہ فی جمل مفیدۃ، آنے والے اسما کو آنے والے اسما سے جملے مفیدہ بنائیے، یا پھر آنے والے اسما کو جملے مفیدہ میں رکھیے، بحیث یکون کل منها مرۃ فاعلا، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک فاعل ہو ایک جملے میں، ومرۃ مفعولا به، اور مفعول به ہو دوسرے جملے میں، ومرۃ مجرورا بحرف جر، اور پھر حرف جر کے ذریعے وہ مجرور ہو تیسرے جملے میں۔ ٹھیک ہے، الہدا کون بنانا ہے الہدا سے؟ جی شیخ مجھے بنانا ہے الہدا، تم الہدا مع تم الہدا القرآن، یعنی تم الہدا ہدایت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مع کیا ہے یہاں القرآن وہ؟ من اللہ، جی شیخ الہدا کا اعراب بتائیے۔ الہدا فی محل رفع انہ ھذا فاعل، ہاں، الہدا کو بولیں گے فاعل مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی الالف، اس طرح کریں گے اس کو، فاعل مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی الالف، یہ الفاظ کو آپ یاد رکھیے جی۔ فاعل مر، کتاب میں وہی ہے، کتاب میں جو آگے اعراب بتا رہے ہیں نا، اعراب جو آگے بتا رہے ہیں نا اس میں وہی اعراب لکھے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو جو لفظ آپ کو بنانا ہے وہ صرف آپ کو پیش کرنے کے لیے، ورنہ پوری تمرین کی آپ تمام لوگ تیاری کر کر آئیے، ساری تمرین کی ہر ایک کو تیاری کر کر آنا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف وہ ایک لفظ کے پیش کرنے کی ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد کا جملہ، اتبعت الہدا علی کل حال، اتبعت الہدا علی کل حال، ٹھیک ہے۔ کیا ہے الہدا کا اعراب؟ مفعول به، منصوب بفتحة منصوب مقدرة بفتحة مقدرة، مفعول على به الألف بفتحة مقدرة على الألف، جی۔ بالهدى نتبع الحق، بالهدى نتبع الحق جی۔ مجرور ہوں بحرف جر ہوں و بكسرة مقدرة بكسرة مقدرة مقدرة على الألف۔ على الألف۔ شیخ مجھے یہ سورۃ الکہف میں سے یہ میں نے تین وہ جملے نکالے تھے، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی اگر یہ میں آپ سے بتا کے اور اپنا کلیئر کر سکوں۔ ایک ٹھیک ہے، یہ جملے بالکل صحیح۔ جی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، تو یہاں پہ ہدا جو ہے وہ یہ مفعول ہی ہوگا نا؟ ہاں، مفعول بھی ہو جائے گا جی۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدا، تو یہاں پر بالکل یہ صحیح ہے، فاعل ہوگا۔ فاعل ہو جائے گا بالکل۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور۔ ہاں، یہ بہت اچھا، بہت اچھی مثالیں آپ نے ڈھونڈی، بہت اچھے کام ہے یہ۔ اس طرح ایک طالب علم کو ڈھونڈنا چاہیے قرآن سے، بالکل صحیح مثال ہے وہ بھی، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد ہے الذکر۔ جی شیخ، الذکر فذکر ان نفعت الذکر، الذکر فذکر ان نفعت الذکر جی، صحیح ہے۔
فاعل مرفوع بضمة المقدرة على ألف. अलल अलिफी, जी है. उसको और आगे لا हम लोग करना चाहें, उसको आगे हम करना चाहें तो कैसे हम, मना मिन ज़ुहूरिहा अत्ताअज़्ज़ुर, मना मिन ज़ुहूरिहा अत्ताअज़्ज़ुर, उसके जाहिर करने से, यानी जम्मा के जाहिर करने से या फतह के या कसरा के जाहिर करने से, जिस चीज ने मना किया है वो ताअज़्ज़ुर है, उज़ुर है, कि نعم उसको जो है अलिफ जब आखिरी में हो तो उसको जम्मे के साथ नहीं पढ़ सकते, फतह के साथ नहीं पढ़ सकते, कसरे के साथ नहीं पढ़ सकते. तो वो जुमला कंप्लीट, मजीद कंप्लीट हो जाएगा. बिदम्मतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफी मना मिन ज़ुहूरिहा अत्ताअज़्ज़ुर. जी. نعم. لا تنسى الذكر بالقرآن. لا تنسى الذکر ہوگا استاد یا اس کو جوڑیں گے اس کے ساتھ لا تنسى ला الذکر तंसा ज़िक्रा, बिल्कुल نعم ला لا तंसा تنسى ज़िक्रा. الذکر بالقرآن. مفعول مفعول منصوب بفتحة المقدرة على الألف منع من الظاهر मिन منع من ज़ुहूरिहा, الظاهر من मतलब मना ظهورها मिन ज़ुहूरिहा. منع من ظهورها بالأذن التعذر, التعذر. التعذر. نعم. أنذر قومك بالذكرى ها. أنذر قومك بالذكرى. نعم سازا. صحیح, مجرور ہے لیکن ذکر ہی پڑھیں گے نا اس کو شیخ، با کی بالکل وجہ سے مجرور تو ہوگا لیکن ذکر ہی پڑھیں گے اس کو. بالکل صحیح ہے صحیح ہے, شیخ. صحیح. ہاں صحیح ہے جملہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. مجرور. نعم استاذ. ہاں جی, مجرور 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 بکثرت مکسور مقدرت, بكسرة بکثرت مجرور بکثرت بقدر مقدرت مقدرة منع على الالف من على ألف منع من من ظهورها ظهورها التعذر. التعذر. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اس کے بعد المنا, المنا امیدیں, تمنائیں, جی شیخ تمناؤں صاحب کے معنی میں, یہ المنا کا مطلب یہ جگہ کا نام؟ تمنائیں کے معنی, تمناؤں کے معنی میں. المنا جگہ کا نام ہے, میم کے کسرے کے ساتھ جو ہے وہ جگہ کا نام ہے, یہ تمنا کے معنی میں ہے. تو شیخ صاحب میرے جملے امنیتن جو ہوتا ہے نا, امنیتن اس کی جمع ہے المنا. امنیتن کے معنی ہے تمنا, اس کی جمع ہے اس کی جمع ہے منا. المنا یعنی تمنائیں. تو شیخ صاحب میرے جملے جو میں نے حل کیے ہیں وہ سب غلط ہو گئے کیونکہ میں نے اس کا معنی لیا ایک لڑکی کے نام کے حساب سے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کیا جملے بنا بتا تو جی, دیکھیں گے کہ وہ چل سکتے ہیں کیا وہاں. جی پڑھتا ہوں میں. پہلا ہے تنشر المنا الحبوب فی الحقل، اس میں فاعل ہاں کے طور پہ. جی جی, آپ نے لڑکی کے طور پر جملے بنا, نام کے طور پر. جی جی ٹھیک ہے. فاعل مرفوع بالضمة مقدرة على الألف ومنع من ظهورها على التعذر. جی. پھر دوسرا رأى ولید المنى فی المستشفى، جی یہاں پہ مفعول به کی شکل میں استعمال کیا ہے، جی مفعول به منصوب بالفتحة مقدرة على الألف. اور تیسرا ہے وقفت سارت مع المنى في ظل الشجر شجرتي. وقفت سارت مع المنى في ظل الشجرة. کیا معنی ہے اس کے, وقفت سارت المنا کے؟ سارا کھڑی ہوئی منى کے ساتھ پیڑ کے سائے میں. تو اس میں مجرور کا ہے وہ مع المنى مع المنا. جی تو اس میں مجرور بالکسرت مقدرت. ٹھیک ہے, جملے صحیح ہیں, بس اتنی بات ہے کہ منا یہاں جو ہے معنوی طور پر جو تمناؤں کے معنی میں ہے, لیکن آپ نے جو جملے بنائے ہیں بالکل صحیح ہیں. لڑکی کے اگر اس کو لڑکی کا اسم, لڑکی کا عالم کہتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے وہ جملے صحیح ہیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. الرضا, لیکن شیخ صاحب اگر لڑکی کا نام ہوتا تو الف لام کے ساتھ نہیں ہوتا نا, صرف منا ہوتا نا. نہیں, یہی لڑکی کا نام بھی ہوگا تو یہی رہے گا سیم, الف لام کا ایسا نہیں ہوگا. المنا, المنا جب کہتے ہیں تو وہ پھر یہی نام ہوگا, بس اسی معنی میں بھی ہوگا, وہ لڑکی کا نام ہوگا, اسی معنی میں وہ نام ہوگا,
کہ وہ تمناؤں کے معنی میں ہوگا، ایک نیک فالی کے طور پر کہ تمنائیں پوری ہو جائیں، اس طرح. ہاں لیکن لڑکی کے جی نام کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس میں الف لام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، نام ہوگا، الف لام ہوگا، ہاں لیکن الف لام ہاں جی میں نہیں دیکھا، کیونکہ منا چونکہ جب عالم ہے تو اس پر الف لام نہیں لگے گا سوائے ان عالم کے جس میں پہلے سے الف لام ہوتا ہے، تو صحیح اس پر الف لام نہیں ہوگا الف لام، صحیح، کیونکہ جزاک عالم اللہ پر خیر. الف لام نہیں ہوتا، نہیں ہوگا نام. جی. الرضا. جی شیخ میں نے کیا الرضا هل يكفيك الرضا من أبيك کیا جملہ ہے؟ جملہ پھر ایک بار پڑھیے. هل يكفيك رضا من أبيك حل یکفی کر رضا، یکفی کر رضا، جی کیا ہے رضا کی اس میں اعراب؟ جی شیخ یہ رضا ہے، اس میں فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور شیخ جو مفعول کا ہے وہ ہے ان اللہ یرا رضا، ان اللہ یرا رضا فی اتباع دینہ. یہاں پہ یہ رضا ہے، یرا مطلب رضا یہاں پہ آ رہا ہے مفعول منصوب بفتحة المقدرة على ألف منع من ظهورها التعذر. جی جی شیخ اور جو مجرور کا ہے وہ ہے فرحت عائشہ تو بالرضا یا پھر بالرضا یکمل ایمانو کا. تو اس میں رضا مجرور ہے بکسرت المقدرہ علی الالف منع من ظہورها التعذر. التعذر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. القرى قریتن کی جمع ہے القرى، قریوں کے معنی میں. جی زرنا القرى مفعول منصوب بفتحة المقدرة. کیا جملہ تھا؟ زرنا القرى. زرنا القرى پہلے رفع کا بنائیے نا. آمن اہل القرى. آمن اہل القرى. فاعل مرفوع بضمة المقدرة. نہیں، اہل القرى قریے کے لوگ، وہ جو ہے مضاف الیہ مجرور ہوگا، کیونکہ جو جملہ آپ اہل القرى بول رہے ہیں تو اہل اس صورت میں مضاف ہوگا. اور ترجمہ آپ کیجئے اہل القرى قریے والے، قریے کے لوگ، تو اہل مضاف ہے. جی آمن اہل القرى ایمان لائے قریے والے، تو اہل القرى میں اہل مضاف ہوگا، اہلو تو فاعل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. آمنا اہلو فاعل ہوگا، فاعل ہو کر وہ مضاف ہوگا، اور القرى جو ہے مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ ہوگا، وہ حالت جر میں ہوگا، وہ حالت رفع میں نہیں ہوگا، کیونکہ اہل حالت رفع میں ہے، تو وہ حالت جر میں ہوگا. تو رفع کی مثال یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نصب کی آپ پیش کر دیجیے. نصب کی آپ نے کیا بنائی ہے؟ ذرن القرى بنایا آپ نے. ٹھیک ہے، جی. اس کے بعد جینا من اہل القرى. جئنا من اہل القرى قریے والوں کے پاس سے ہم آئے. یہ دیکھیے یہ صحیح ہے، کیونکہ مضاف الیہ آپ نے یہاں رکھا ہے تو وہ صحیح ہے. بس حالت رفع کی جو ایک مثال ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وہ اس میں نہیں ہوتی. اہل کے بعد لائے گی تو مضاف الیہ ہو جائے گا. جیسے زرت القرى آپ کہیے میں نے قریوں کی زیارت کی. زرت القرى فی السنة الماضیہ، گزشتہ سال میں نے قریوں کی زیارت کی. اس طرح وہ جملہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس کے بعد کی تمرین ہے التمرین الثالث فی بثلاث جمل اسمیۃ المبتدأ فی کل منها اسم مقصود. 3 جملے اس میں بنائیے. ایتی بثلاث جمل اسمیۃ المبتدأ
فی کل منہا اسم مقصور، اس میں تین جملے بنائیے جس میں سے ہر ایک میں مبتدا اسم مقصور، یعنی حالت رفع میں ہو اسم مقصور. کون ہے یہ؟ بنانا کس کو بنانا ہے یہ؟ جی شاہ صاحب مجھے بنانا ہے. پہلا جملہ ہے العزى هي وثن من اوثان العرب. صحیح ہے. تو تینوں میں یعنی مبتدا یہ ہوا نا، تو موسیٰ کلیم اللہ، جی الہدا فقط من عند اللہ. ہاں، اس میں سے کسی ایک کا اعراب بتا دیجیے، ترکیب کر دیجیے. تینوں کے شاہ صاحب وہی ہے نا. ہاں ایک کا کر العزى، دیجیے، کافی ہو جائے گا. جی العزى فاعل، نہیں سوری، العزى المبتدا مرفوع. العزى مرفوع، مبتدا مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی الالف منع من ظہوریات تعذر. نعم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ہم لوگ آگے بڑھیں گے ذرا تیزی کے ساتھ کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. صرف جملے بتا دیجیے، اعراب کوئی بات نہیں، اتنی پریکٹس کر چکے اعراب کی، وہ انشاءاللہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی. تین جملے لائیے، فعلیہ لائیے، فاعل اس میں سے ہر ایک میں اس میں مقصود. تین جملے فعلیہ لائیے جس میں سے فاعل اس میں مقصود ہو. جی السلام يفصل بعد الناس، يفضل بعد الناس فصل الشتاء على فصل الصيف. يفضل بعض الناس يفضل بعض الناس فصل الشتاء على فصل الصيف. اس میں مقصور کہاں ہے؟ سیف. سیف تو جو ہے الف مقصورہ پر ختم نہیں ہو رہا ہے. سیف صاد یا فا ہوتا ہے نا. جی جی شیخ. تو اس میں تو الف مقصورہ نہیں ہوتا. جی اس کے بعد دوسرا جملہ کیا بنایا آپ نے؟ دوسرا شیخ الدراست سبیل العلم. الدراست سبیل العلم. سبیل للعلم. الدراست سبیل العلم. اس میں بھی نہیں ہے اس میں مقصود، اس میں بھی اس میں مقصود نہیں ہے. اس کے بعد غلطی شیخ صاحب اگلا ہے اشترى المعلم ثلاث الاقلام. اشترى المعلم ثلاثة اقلام. یہ بھی نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے. آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ تین جملوں کو پیش کیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کہیں بھی اس میں مقصور نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کس کی باری ہے کہ وہ تین جملے بنائے؟ جی شیخ ہے اتی بثلاث جمل مفعول به. افضل سكن المدن على سكن القرى. افضل سكن المدن على سكن القرى. صحیح ہے. من يتبع الهوى يضل ويشقى. صحیح ہے. ابغي رضا الوالدين. ٹھیک. یہ دوسرا والا میں بتا دوں شیخ صاحب، یہ دوسرا والا میں بتا دوں جو بھی پہلے پوچھا آپ نے. جی بول دیجیے. اس میں یہ ذرا تمرین اوپر کیجیے، اوپر کر دیا کس نے. ایتی بثلاثہ جمل فعلیہ الفاعل فی کل منہا اسم المقصود. تو اس میں شیخ صاحب یہ ضرب زید عیسیٰ. ضرب زید عیسیٰ، اس میں مفعول کا بنا رہے ہیں آپ؟ جی اس میں جملہ فعلیہ ہے نا، جمل فعلیہ الفاعل. بناؤ انکسرت العصا. انکسرت العصا. جی. یسلک مصطفیٰ علی طریق الخیر. اور یسألک الفتى الفتوى فی هذه المسألہ. شیخ صاحب یہ غلط ہے ضرب زید عیسیٰ. ضرب زید عیسیٰ جملہ صحیح ہے، جملہ صحیح ہے، اور وہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں عیسیٰ مفعول بھی ہے. جملہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ نے فائل بنانا تھا نا. اچھا اگر یہ ایک اور جملہ ہے رأیت العام فی السوق. رأیت اعمى. اعمى صحیح ہے جملہ، یہ صحیح ہے. لیکن پھر اس میں فاعل تو نہیں ہے نا. آپ اس میں آپ نے مفعول بنا دیا. آپ مفعول کو لے کے آ رہے ہیں اس میں مقصور کے طور پہ، فاعل لانا ہے. مفعول بھی ہے، مفعول بھی بن رہا ہے. لا تتبع الهوى، اس کی ترکیب کس کو کرنا ہے؟
اعراب کیجیے. لا تتبع الهوى لا حرف نهي وجزم مبني على السكون. تتبع فعل مضارع وعلامة جزمه السكون. الهوى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. ثانيا الفوضى مفسدة للأعمال. الفوضى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. مفسدة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. للأعمال اللام حرف جر والأعمال مجرور بلام وعلامة جره الكسرة. ثالثا الحمية نافعة للمرضى. الحمية مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نافعة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. للمرضى اللام حرف جر والمرضى مجرور بلام وعلامة جره الكسرة المقدرة. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. صحیح ہے ترکیب. اس کے بعد جو کچھ میرے خیال سے بچ گئے ہیں کچھ اور طلبہ طالبات، تو وہ آئندہ کلاس میں اپنے سبق کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.